ظرف کا ہے اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے نارسائی کا. اب یہ نارسائی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی روحانی قابلیت تو ہے نہیں کہ آپ ملکوت کی سیر کر کے آئے ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مرشد لے جائے، گھما پھرا کے لے آئے، جس میں آپ کو تو ہلکا پھلکا ہی کوئی احساس ہوا ہو. لیکن میں جس طرح جانے کی بات کر رہا ہوں وہ ایسے ہے جیسے آپ یہاں سے امریکہ چلے گئے تو آپ کو یاد رہے گا نا کہاں کہاں گئے تھے، ہوش و حواس میں. میں ایسے جانے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب آدمی ایسے جاتا ہے نا پھر وہ ایگزامن کرتا ہے اپنے ماحول کو. اب خواب میں آپ کہاں گئے، کیا ہوا، آپ کو کوئی ماحول یاد نہیں رہتا نا. کیوں؟ تو رسائی نہیں ہے. یعنی ساری تعلیم ہے لیکن بتا کے کس کو کریں گے کیا؟ کسی کو سمجھ میں آ بھی گیا تو رسائی نہیں ہے. یعنی اب عالم ملکوت میں آپ نہیں گئے، عالم جبروت میں نہیں گئے، عالم ہاہویت میں نہیں گئے، عالم عادیت تک آپ کی پرواز نہیں ہوئی. یہ ایک اسٹریٹ لائن چل رہی ہے. جو کچھ اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ یہی ہے. ایک زمین ہے، دھڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے کئی پرت ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو زمین کا لفظ ایک ہی ہے، سنگولر استعمال ہوا ہے اور آسمانوں کے لیے پلورل استعمال ہوا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ارض جو ہے سنگولر ہے، یعنی بیس ایک ہے. جس طرح گراؤنڈ فلور ایک ہی ہوتا ہے، لیول بہت سارے ہوتے ہیں. ہاں، تو اگر آپ خط عدم سے باہر جا کر کے دیکھیں تو یہ بھی آپ کو ایک بلڈنگ نظر آئے گی. یہ بھی آپ کو ایک بلڈنگ نظر آئے گی. یعنی دور سے دیکھیں اگر، اور کس طرح کی بلڈنگ ہوگی؟ یہ جو بلڈنگ ہے، جب سرکار مجھے جب لے کے گئے کہ آؤ تم کو ہم جو ہے کائنات کی حقیقت دکھاتے ہیں. تو جو لکھا ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حقیقت دیکھی. یعنی یہ پوری جو اس نے بنائی ہے کائنات، یہ ایک پلر پر قائم ہے اور وہ پلر ہے اسم ذات کا. اگر آپ لوگ عظمت کے متلاشی ہیں تو اس بات کو لکھ لیں، روح پہ لکھ لیں، قلب پہ لکھ لیں، کفن پہ لکھوا لیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری کائنات جو ہے اس کا جو پلر ہے وہ میں نے دیکھا اس میں ذات اللہ ہے. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کا وجود بھی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ دوڑو، جاؤ، بھاگو، ہاتھ لگا کے دیکھو. میں دوڑا تو میں نے وہ جو لفظ اللہ یعنی نیچے سے لے کر تحت السرا سے لے کر اوج سریا تک، یعنی جب میں نے دیکھا تو میں نے اس میں انگلی ڈالی. انگلی ڈالی تو وہ ایک لکوڈ جیسا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 27 years ago، یہ 27 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس میں جب انگلی ڈالی تو وہ ایسا تھا جیسے چاندی کا پانی ہے. اب ایسی مثال دوں گا میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں.
اب یہاں ذرا یعنی دھڑکنوں کو تھام کر کے سننا ہے. وہ ہے اسم ذات. کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سننا ہے غور سے. وہ ہے اسم ذات اصل. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم ذات اصل. پلیز غور سے سنیں. اچھا اب ہم بات کو وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم اس کائنات کو خط عدم سے باہر سے دیکھتے ہیں تو یہ عمارت جو نظر آتی ہے عالم ناسوت نظر نہیں آتا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے وہ عالم ملکوت سے شروع ہوتی ہوئی ایک عمارت ہے, اور دور سے وہ لفظ اللہ نظر آتا ہے. کیا کیا نظر آتا ہے؟ اگر خط عدم سے پرے کھڑے ہو کر کوئی دیکھ سکے تو دیکھے کہ اس بلڈنگ کے مقابلے میں جو بہت بڑی بلڈنگ راہ ریاض کی کھڑی ہے وہ عالم کہاں ہے؟ یہ جہاں گوہری اذان بنا, نعرہ ریاض سے تکبیر کہی جاتی ہے. یعنی بالفاظ دیگر اب یہ بات حضرت علی نے نہیں کہی جو ہم کہہ رہے ہیں. حضرت علی نے تو کہا تھا کہ اے انسان, تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا, تو بہت صغیر ہے, چھوٹا ہے, لیکن تیرے اندر پورا جہان آباد ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات حضرت علی نے نہیں کہی کہ یہ جو اسم ذات ہے تمام جہان اسی سے بنا ہے, تمام جہان اسی سے بنا ہے, لیکن تم کو جو اسم ذات ملا وہ تمام جہان والا نہیں ہے. جو اسم ذات تمام جہان پر قادر ہے وہ اسم ذات اس ذات نے دیا ہے جو تمام ارباب پر قادر ہے. اچھا اب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ نے ہاتھ میں قرآن ہی پکڑا ہوا ہے بس, اور وہاں پر پڑھ رہے ہیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب جو وہاں دیکھ کے آ گیا ہے اب وہ کیا سنے گا آپ کی باتیں؟ وہ دیکھ لیا ہے نا بھائی. اب آپ بولتے رہو جو مرضی آپ بول رہے ہو, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, وہ دیکھ لیے ہیں. اب ذہن کیسے تبدیل ہوگا بھائی؟ وہ دیکھ لیا ہے نا یار. اب جب دیکھ لیا ہے تو اب کیا یار, کیا بات کر رہے ہو؟ خاموش رہو. اب میں مسلمان اسی چکر میں ہو تو قرآن میں لکھا ہے. ارے بھائی قرآن میں بہت کچھ لکھا ہے. اب یہ جو ہے دال نہیں گلتی ہے. تم بھی اگر وہ نظارہ دیکھ لو کہ کیا چمک الف لام را کی ہے, اور اس کے مقابلے میں اس میں ذات کی چمک کا جو یعنی انٹینسٹی ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ بھی دیکھ لو, ارے یار یہ جو اللہ نے آیتیں قرآن میں بیان کی ہیں یہ صرف اپنے گھر کے لیے کی ہیں. علم آپ کے نزدیک متنازع بنا دیا گیا. کوئی کہتا ہے تصوف حلال ہے, کوئی کہتا ہے حرام ہے, کوئی صوفیوں کو مانتا ہے, کوئی صوفیوں کو نہیں مانتا, اور جو صوفیوں کو مانتا ہے وہ بھی اندھا ہے, عقائد کے طور پر مانتا ہے. کسی صوفی میں اتنی طاقت اور تصرف نہیں تھا کہ انسانوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھا دیتا کہ دیکھو حقیقت کیا ہے. اب جب کہ سرکار گوھر شاہی تشریف لائے ہیں اور سرکار گوھر شاہی نے لوگوں کو آنکھیں عطا کر دی, تو پھر معلوم ہوا ہے کہ خط عدم کے باہر تو نیو یارک ہے.
مینہٹن ہے. جی خط عدم سے باہر دیکھیں تو بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. یعنی آپ کو اگر ڈائریکٹ یہاں سے وہاں اٹھا کے لے جائیں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ارے یار مینہٹن میں آ گئے ہیں. کیونکہ ہر عمارت سے لائٹیں نکل رہی ہیں. یہ خط عدم کے باہر کی بات ہو رہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی جہاں یہ عالم حدیت کے بعد ایک ایریا ہے، اس سے پھر باؤنڈری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدم ہے، یعنی وہ نو مینز لینڈ ہے. وہاں پر ایگزسٹنس نہیں ہے کسی چیز کی، یعنی کوئی کنٹین کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن ریاض الجنہ کے بارڈر پر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھ لیں تو سامنے مینہٹن ہے. یہ مینہٹن بلڈنگیں کیا ہیں؟ ارے یار یہ کون سی بلڈنگیں ہیں؟ یہ بلڈنگیں نہیں ہیں، یہ جہان ہے مختلف. یہ جس بلڈنگ پہ اللہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا جہان ہے. اسی کی قسمیں کھاتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو دوسرا ہے یہ العیسیٰ لکھا ہوا ہے، اچھا یہ اس کا جہان ہے. اور یہ جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے، تو اب یہ جو کہا کہ بھئی کوئی شریک بھی نہیں ہے، ہم نے خود ہی بنایا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. کس نے کہا ہے کہ غلط ہے؟ یہ بالکل حق ہے. لیکن یہ آپ نے جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر اندر کی کہانی ہے. یہ باہر اور بھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، باہر اور بھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں.